فرمایا اگر وہ یہ ایمان لے آتے ہیں یہود و عیسائی اور مشرکین صحابہ کی طرح تو ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی بدبختی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیوں فسیکفیکہم اللہ، بس قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ کے لیے ان سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک دوسری جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے ان لوگوں سے۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑو، ولیوں سے صحابہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کا یہ نقشہ بنا ہے، یہ رہن سہن، یہ چلنا پھرنا، یہ کھانا پینا، یہ جتنی زندگی ہم گزار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا ان لوگوں سے، اور ہم ان لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا ان لوگوں سے، آپ پریشان نہ ہو، اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو آگے فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رنگ بنا لیا ہے اور کوئی ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ آپ لوگ اس کو اختیار کریں گے، بلکہ نہیں، کیا فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اللہ کی مانو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی باتوں کو بھی مانو۔ اس کا یہ مطلب کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، مطلب کیا کہ اللہ کی باتوں کو اختیار کرو۔ اب کیا ہوتا تھا کہ عیسائی لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ان کے یہاں تو ایک رنگین پانی میں اس بچے کو نہلاتے تھے 7 دن کے بعد، جب بچہ پیدا ہوتا تو 7 دن کے بعد ختنے کے بغیر اس بچے کو نہلاتے تھے، کیونکہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے اور عیسائیت کا اس پر رنگ اختیار کر جائیے۔ اسی طرح آج کل جو اسرائیل اور فلسطین کا جو واقعہ چل رہا ہے، اس میں اسرائیل نے باقاعدہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لال بچڑے وہ منگوائیں گے۔ اب انہوں نے امریکہ کے ایک شہر سے لال بچڑے منگوائے، اور ایسے لال بچڑے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان پر ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں تک انہوں نے کیا ہے کہ ان کے جو کر ہے پاؤں کے یہ بھی لال ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی، آخر انہوں نے ان بچڑوں کو پال لیا۔ بچڑے ہیں، گائے ہیں، تقریباً 3 سال کے قریب یہ سب جانور ہیں۔ اب وہ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، وہ جب عیسائی یہودیت کو پرچار چڑھائیں گے اور یہودیت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے تو اس سے پہلے ان کو ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو جلائیں گے، اور جلانے کے بعد اس کی ایک راکھ بنائیں گے اور راکھ میں پانی میں ڈال دیں گے، اور پھر پانی میں وہ نہائیں گے، اور اس نہانے کے بعد وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ان کے عقیدے کے مطابق پوری دنیا میں پھر یہودیت ہی یہودیت ہوگی۔ اور انہوں نے باقاعدہ اسرائیل میں وہ بچڑے منگوا لیے ہوئے ہیں۔ تو رنگ اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل رنگ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا رنگ ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ اور اللہ آگے فرما رہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے، کہ اللہ کے رنگ سے اور کون سا رنگ اختیار اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب حضور اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں پوری کی پوری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا دیا ہے۔ اب جو رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرے گا وہی رنگ معتبر ہوگا، باقی کوئی رنگ معتبر نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تم جس کی چاہو عبادت کرو، ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اس کے توحید کے بارے میں؟ حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہی ہمیں بھی پالتا ہے تمہیں بھی پالتا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعائیں اللہ ملک کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا إله البشر يا عظيم الخطا يا واسع المغفرة يا عزيز المن يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چھوٹا قاری صاحب